بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللؤلؤ والمرجان میں مندرج کتاب الزہد کا مربوط خلاصہ۔ زہد کے معنی باب سما، فتح اور کرم تینوں ابواب سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے بے رغبتی کر کے چھوڑ دینا۔ اس کے صلے میں ان بھی آتا ہے اور فی بھی آتا ہے۔ زہد فی شیء اور زہد ان شیء دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے ہے زہد فی دنیا، یعنی اس نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ دنیا کی بے ثباتی۔ دنیا کا مال و متاع صرف اس وقت تک ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ انسان کی موت کے بعد صرف اس کا عمل ہی اس کے کام آتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو عارضی چیز سے بے رغبتی اختیار کرے اور دائمی چیز کے حصول میں دلچسپی لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میت کے پیچھے اس کا مال، اہل و عیال اور اس کے عمل جاتے ہیں۔ مال اور اہل و عیال واپس لوٹ آتے ہیں جبکہ عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زہد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے اللہ، آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گزارے کے مطابق رزق عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے مدینہ آنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے تک کبھی بھی مسلسل 3 دن تک گندم کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے جب بھی دن میں 2 قسم کا کھانا کھایا، اس میں سے ایک کھجور ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دفعہ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بھانجے، ہم ایک چاند سے دوسرے چاند اور دوسرے سے تیسرے چاند، یعنی 2 مہینوں میں 3 چاند تک انتظار کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آگ تک روشن نہیں ہوتی تھی۔ عروہ نے عرض کیا، خالہ جی، پھر آپ کیسے گزارا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ السودان، یعنی کھجور اور پانی سے گزارا کرتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انصاری پڑوسی دودھ ہدیہ کر دیتے تھے اور ہم بھی پی لیتے تھے۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زہد۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اہل عرب کا وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور ہم غزوات پر جاتے تھے۔ ہمارے پاس سوائے کھجور کی چھال اور ببول کے پتوں کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اور ہمارا پیشاب ایسا ہوتا تھا جیسے بکریوں کی مینگنیاں۔ فقر کی فضیلت اور مال کا فتنہ۔ حضرت عمر بن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بنی عامر بن لوی کے خلیف اور بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو جزیہ وصول کرنے کے لیے بحرین بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحرین والوں سے صلح کر لی تھی اور بحرین پر علا بن الحزمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحرین سے مال لے کر آئے، انصار کو پتہ چلا کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں، تو انصار نبی علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پیچھے مڑے تو انصار آپ کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمانے لگے، شاید آپ لوگوں کو خبر ملی ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایسا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اور حاصل کر لو وہ چیز جو تمہاری خوشی کا باعث ہے، لیکن اللہ کی قسم، میں تم پر فقر سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ جیسا کہ پہلی امتوں کے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی تھی، اور تم بھی اسی طرح اس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگو جس طرح انہوں نے کیا، اور یہ دنیا تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو ہلاک کیا۔ فقر پر قناعت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر پر قناعت کا طریقہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی شخص مال اور خلقت میں اپنے سے بہتر نظر آئے تو ناشکری
اور للچانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے سے کم کی طرف نظر کرو تو دل میں اطمینان پیدا ہوگا کہ میں تو اس سے بہتر حالت میں ہوں، اور شکر اور قناعت کی توفیق ملے گی۔ اگر ظلم اور معذوب لوگوں کی بستیوں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو۔ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ جب تمہارا گزر ایسے مقام سے ہو جہاں اللہ پاک نے عذاب نازل کیا ہے تو وہاں سے روتے ہوئے گزرو اور دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے گزرو۔ دوسرے باب کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ بیوہ، بے سہارا عورتوں اور مساکین یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس باب میں بتایا گیا کہ یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے، کیونکہ یہ احباب رحم کے قابل ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے نرمی سے پیش آیا جائے۔ نمبر 3 باب میں، اس باب کے اندر مساجد بنانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے واسطے مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کا محل تیار فرما دیتا ہے۔ نمبر 4 باب میں، اس باب میں ریاکاری کی مذمت کی گئی ہے۔ نمائش کا مقصد لوگوں کے سامنے اپنی اچھائی یا برائی کا اظہار کے ذریعے دوسروں میں حسن ظن پیدا کرنا اور خود کو دوسروں کے سامنے بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نمبر 6 باب، اس باب میں زبان کو حفاظت سے استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی زبان کو فضول اور لغو باتوں میں استعمال نہ کیا جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بہترین بات وہ ہے جو مختصر اور مدلل ہو۔ اس شخص کا عذاب جو دوسروں کو نیک کام کا نصیحت کرتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، اور دوسروں کو برے کام سے روکتا ہے لیکن خود برے کام کرتا ہے۔ اس باب میں بتایا گیا کہ دین میں، اسلام میں اچھائی کی تبلیغ کرنا اور برائی سے ممانعت بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔ نیکی کو امر بالمعروف اور برائی کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا اور اس پر عمل نہیں کرتا تو ایسا انسان دوزخ میں داخل ہوگا۔ 6 باب کے اندر انسان کو اپنے پوشیدہ گناہوں کا پردہ فاش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر نادم ہونا چاہیے۔ ایسے انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے گناہوں کے بارے میں بتاتا پھرے۔ نمبر 9 باب، اس باب میں بتایا گیا جب کسی انسان کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جب کوئی دوسرا یہ کلمات سنے تو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور جمائی لینا مکروہ قرار دیا گیا۔ 10ویں باب کے اندر، اس باب میں چوہوں کی قوم بنی اسرائیل میں سے ہونے اور بعد ازاں صورت و شکل کے مسح ہونے کی علامت یہ بیان کی گئی ہیں کہ چونکہ قوم بنی اسرائیل پر گوشت اور دودھ حرام قرار دیا گیا تھا، لہٰذا چوہے دودھ نہیں پیتے، اور یہ بنی اسرائیل کی مسح شدہ باقیات میں سے ہیں۔ اور آخری باب، اس باب میں بتایا گیا ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ عز و جل ایسے معاملات میں مومنین کی حفاظت فرماتا ہے۔